أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين ذهبوا عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. صلوات على محمد. حمد ہے، توجہ عزیزان محترم، حمد ہے اس ذات احد بذات کی. بس ہو گیا جتنا میں نے نہیں کہنا تھا. اب جو کہنا ہے اگر آپ نے اجازت دی تو آج پہلے فقرے سے ہی کہنا ہے، وصول کریں گے. حمد ہے اس ذات احد نہیں، احد بذات کی، کہ جس کے جمال کو محمد اور جلال کو علی کہتے ہیں. میں قربان، مجھے امید بھی یہی تھی مل کے حیدر حیدر. اچھا ایک بڑے آپ جب حیدر حیدر کہہ کے تمہاری زبانوں نے اپنے وجود کو اور پاکیزہ کر ہی لیا ہے، تو پھر اختر عباس زیدی معرفت آل یاسین کے موضوع پر اپنی چوکی مجلس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ بیٹھے ہو یاد آئے، اس سے اچھی کا حاصل ہے کہ جو بیک وقت اللہ کے جمال اور جلال دونوں کی محرم ہے اسی کو تو بطول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کلندر کے نعرے کیوں لگتے ہیں. چلے میں نے چھوڑ دیا. نہیں یہ مت سمجھنا کہ کلندر کے منکر کو چھوڑ دیا. بس پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ بھی سرکار کا ہے کہ آج دستار اتار اور کھل کے کلندر سنا. نہیں میں 4 مصرے تمہاری نظر کرتا ہوں، 4 مصرے. اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے بات آگے بڑھانی ہے یا نہیں. لیکن اگر موضوع پہ نہ رہوں تو تمہارا مجرم. جو مرتضیٰ کا راز ہے وہ راز کون ہے؟ پوچھا کبھی نماز سے نماز کون ہے؟ اٹھے رہے تمہارے ہاتھ میں چوتھا مصرع سنا رہا. پوچھا کبھی نماز سے نماز کون ہے؟ اللہ علی ہے یا علی اللہ کیا خبر؟ ہم یہ سمجھ نہ پائے کہ شہباز کون. لا الہ
مال قلندر میں نے آپ کے کیا کہہ دیا ہے؟ ہر کسی سے تھوڑی برداشت ہوتا ہے. وہ تو میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے ہر ایک کے سینے میں سمندر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہر چاک کھلا، ہر چاک گریبان قلندر نہیں ہوتا. محرم ذات علی مرتضی سیون میں ہے. یہ مصرع ہے نا مشہور زمان میں، بلکہ آپ کے تو عزیز میاں قوال نے اس کے قوالی کو بھی پڑھ رکھا ہے، پڑھا ہے نا. محرم ذات علی مرتضی ہمارا بڑا پیارا شاعر اہل بیت ہے یاسر رضا یاسر. کبھی موقع ملے اسے بلائیں، سنیں. بہت اچھی کاٹ ہے، آواز بھی بہت پیاری ہے. اس نے محفل رکھوائی شام قلندر کے نام سے، اور مصرع یہ دے دیا اور آخر میں مجھے بھی بلا دیا. ان دنوں نیا نیا وہ میرے مرشد کے حرم پر وہ واقعہ بھی ہوا تھا. میں یاد بھی آتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے، لیکن بہرحال میں فار دا سیک آف دا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. تو دیکھیے میں نے مطلع کیا نظر کیا، اجازت ہے؟ اور جس کا کل ایک شعر میں نے عنوان سے کل آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا، اجازت ہے؟ کہ ہر طرف پر پر کا پر سمجھتے ہیں یا پورا بول کے بتاؤ؟ نہیں سمجھتے؟ چلو اشارہ کر دیتا ہوں. کبھی کبھی شعر کی تفسیر شعر سے سنو، کسی اور شعر کے سہارے سے. میں ابھی سمجھ آ جائے گا، مگر جو فیس بک پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں نا انہیں سمجھ میں آئے گا مصرع سعدی. ممکن ہے کہ بزرگوں کو بعد میں سمجھ آئے کہ یہ بچوں سے پوچھنا پڑے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آج کل، اس کا کیا مطلب ہے. اجازت ہے بھائی؟ ذکر حیدر سن کے دشمن ہاتھ ملتا رہ گیا، اور بلب کا تھا کام چلنا سو وہ چلتا رہ گیا. سبحان اللہ. میں سب کے قلندری اور نہیں، اگر یہاں سے لے کے وہاں تک سماعت قلندری ہے تو میں مطلع نظر کر دیتا ہوں. ہر طرف پر کا توجہ، ہر طرف پر کا. جو سیون گیا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، اور جو نہیں گیا مالک تو اسے ایک بار دکھا ضرور تاکہ اس میں حجت تمام ہو تو سکے. ہر طرف پر کا شور پرملا سیون میں ہے، اور دشمن حیدر کو چھوٹی موٹی نہیں پھانسی کی سزا سیون میں ہے. اب میں نے جو شعر نہیں پڑھا وہ سنا. کہہ رہی ہے عشق کی سرمستیاں مستانہ وار. کہاں مست ہیں تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہہ رہی ہے عشق کی سرمستیاں مستانہ وار، مستیوں کے بادلوں پہ بودلا سیون میں ہے. بسم اللہ بسم اللہ. شاعر اہل بیت نے اٹھ کے داد دی ہے، میرے لیے بڑی سعادت ہے. مستیوں کے غدری تو چھوڑ دیتا ہو، مستیوں کے بادلوں پہ بودلا. تکرار حرفی بھی ہے، تکرار لفظی بھی ہے، اور دیکھو تو کتنی معنویت کے ساتھ ہے. اجازت ہے نا؟ اور ہر طرف پر کا شعلے برملا. جو بیٹھا ہے سیون میں وہ تو بولے ہر طرف پر کا شعلے برملا، اور دشمن حیدر کو پھانسی کی سزا. کہہ رہی ہے عشق کی سرمستیاں مستانہ وار، مستیوں کے بادلوں پہ بودلا. ایک بار اور سنو. مستیوں کے بادلوں پہ بودلا سیون میں ہے. اور چلو کیا یاد کرو گے، میں نے حالات حاضرہ پہ تب کہا تھا کہ لال سائی نے منافق کو عجب دی ہے سزا. مال کھایا تھا سقیفے میں، پھٹا سیون میں آیا. اور سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا تو بات اٹھا کے نعرہ
وہ جو 4 مصرے آپ کی شاداب سب دل ہے. میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. یوں تو میں نے جو اپنے 4 مصرے آپ کی نظر کے لیے اس کا مصرع ثانی یعنی اس مقدمہ بہت ہے اپنے موضوع پہ واپس آ جانے میں کہ پوچھا کبھی نماز سے نماز میں قربان کیا حافظہ ہے. ورنہ کتابوں میں تو خام خام کسی اور کے حافظے مشہور ہیں. اے کتنا پڑھا لکھا مجمع ہم نے تو نام بھی نہیں لیا. ہاں البتہ ایک دفعہ تو تحقیق ضرور کی تھی. ہمارے لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے نا, تو کبھی کبھی جو سجا کے لاتا ہوں میں اڈا پہ سرور میں بیٹھے ہوئے یا در بطور میں بیٹھے ہوئے علی والوں کے لیے, تو اس گھر سے کچھ سجا کے لاتا ہوں ذہن سے نکل جاتا ہے. تو اکثر میں اس چکر میں رہتا ہوں کہ کچھ ایسا مل جائے کہ بس حافظہ صحیح ہو جائے. پھر میں سوچتا ہوں انہیں ایسا کیا مل گیا تھا. تو روایت میں کہ ایک بار حضور کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا. ڈوب کے مر جائے جو ایک بار مصطفیٰ کا جھوٹا دودھ پیے, اس سے تو پوری شریعت لے رہے ہو. اور جب محمد کی زبان چوس چوس کے زبان حافظے اچھے ہوں, بچے کی حوصلہ افزائی دونوں حال. مجمع اتنا بیدار ہونا تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور اتنی تیزی سے کیا جا سکتا ہے کہ جب تک لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر کسی کو کچھ سمجھ میں آیا تو اس کی اپنی سمجھ ہے. بہت اچھے پڑھ لو, ہم نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظہ اچھا ہو گیا تھا. سنا ہے جو ادھر آئے تھے حسین سے لڑنے ان میں بھی ایک سے ایک حافظ تھا, لیکن بڑے بڑے حافظ گونگے ہو گئے اور پڑھنے والا کٹ کے بھی نیزے سے قرآن چھوڑا. وہ بات حافظے کی یوں چلے گی چونکہ حافظہ بھی انسان کو پریشان کرتا ہے. اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے چونکہ فقرہ یہ کہا ہے کہ ہم تھے اس ذات احد بالذات, تو دل تو میرا یہ تھا کہ میں احد کی بھی وضاحت کروں, ذات کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں, ہے نا. لیکن اب چونکہ بات آپ نے کہا کہ نہیں اس در سے جانا ہے, یعنی ویزا کربلا کا 7 سے لگوانا ہے. موالیوں کو بتائیے کیا باتیں ہو رہی ہے. اور جس کو پتا ہو کہ سفارت کسے کہتے ہیں, اب تیسرا دروازہ بھی کھل گیا ہے. تو اگر کیوں نہ اگر تم نے میرا ساتھ دے دیا تو تینوں دروازوں میں قدم رکھتے ہیں. اجازت ہے؟ ہو سکتا ہے آج ہی کوئی معجزہ ہو جائے, اور اتنی تعداد میں تمہارا آ جانا کسی معجزے سے کم ہے کیا. اچھا اب میں یہ نظر کر دوں, بات نماز تک آ گئی, تو جو جانتا وہ جانتا, جو نہیں جانتا وہ آج جان کہ عالم بسیط میں اتنے عوالم ہیں, مجھے کیا پتا کتنے عوالم ہیں. میں نے تو سن رہا کہ ایک وہ اس کی بات کر رہا ہوں جو فقیر 18,000 کی سیر تو وہ اکیلا کا ہے. ہمارے قلندر کی پرواز کیا ہے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں. تو اب ان عالم سے ایک عالم ہے عالم بسیط. نہیں ہے دل تو بدل لیتے ہیں. تو مجھے بھروسہ ہو گیا ہے سننے والوں پر, جو ساتھ دل ہوتی ہے اللہ نے ساری
अदाओं को जमा करके दिन में 5 मरतबा शक्ल वाजिब कर दिया। मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ूं मगर तब जब लोग इसी रफ्तार से आगे चलने के आदी हो, वरना हमने तो मुस्तफा से सीखा है कि अगर मेराज पे जाते हुए जिब्रील थक जाए तो अखलाक मौके कि रुक कर मखलूक का इंतजार किया जाए। लेकिन अब मैं भी ख्वाहिशमंद हूं कि अकेले नहीं जाना, आखिरी सफ वाली सफ तक के बैठे हुए हर शख्स को अपने साथ लेके जाना है। क्योंकि इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खा के कह रहा हूं कि फिक्रा कहीं अकेला पहुंचना कोई कमाल थोड़ी होता है। हाँ, 2-4 को अपने साथ लेके पहुंचना कमाल होता। तो मेरी तो यही कोशिश है। तो अल्लाह जो पीछे बैठे हैं आपसे साथ होती रही, वो अल्लाह ने दिन में 5 मरतबा नमाज की सूरत में शक्ल में वाजिब कर। चलो इशारा करता हूं, ये जो क़याम है, जिन्होंने पढ़ी है कभी वो तो दे दे मेरा साथ। जो क़याम है और जिसने नहीं पढ़ी उसको नमाज का अगर मफ़हूम समझ में आए, मगर फिर नमाज हो वो फैसला मैंने आप पे छोड़ा। कोई बात की नहीं मैंने, बस शर्त ये वो नमाज हो। अमल जमा है, अमाल अमाल ने तुला है मीज़ान में, और अली तो पहले कह गए अना मीज़ान अमाल। सुभान अल्लाह, वो जिन्हें लफ्जों के बगैर ही दलील मिल जाती है, क्या कहने होंगे। मेरी तरफ देखते चले जाए, मैं अभी अपने मौजू से नहीं हट रहा। एक तो नमाज में पढ़ रहा हूँ फिर भी नाराज हो रहे। आप ये तो देखें, आप ये कौन सी सितमदरीफी है। एक डॉक्टर पास नमाज की मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं करने देगी। क्या कहीं ये ना हो लोग इनके पीछे से हट के हमारे ही पीछे शुरू कर दे नमाज पढ़ना। वो नमाज ही क्या जो सिर्फ मौलवी तक ला रही है। तो वो जो मेरे मुर्शिदों तक ले जाए मुझे, ताकि मुझे पता तो लगे जो मैं बचपन से तशहुद में इतनी तमीज से बैठ रहा हूँ, ये मुझे सिखाया इसलिए जा रहा है कि जब अली सामने आ जाए तो ऐसे बैठते हैं, हसन सामने आ जाए तो ऐसे बैठते हैं, और हुसैन सामने आ जाए और इस पर भी नाराज मत हो जाना। इतने सलीके से तो लोग अपने बुजुर्गों के सामने भी बैठते हैं, लेकिन जो कभी बैठा ही नहीं अपने रब की बारगाह, खैर उसको बैठने से क्या लेना देना। हम तो गुफ्तगू खड़े होने की कर रहे हैं ना। इजाजत है, इसी को तो कहते हैं क़याम। पता नहीं ये अदाओं पे दाद देने वाले कब मुझे मिलेंगे, लेकिन चूंकि ये अदाएं मेरी जाती नहीं है, ये तो मिंबर पे बैठने के समरात है। तो मैं तो खुद गर्विदा हूँ, कभी कभी मैं हैरान होता हूँ कि ये बात क्या है। लेकिन जाहिर है कि मुझे पता चल गया है कि हम जैसों की औकात उस दरख्त से ज्यादा थोड़ी है जिसमें से अल्लाह ने कलाम किया। फिर कभी करेंगे इस मौजू पे बात। तो आलम बसीत में जो क़याम है मेरे बच्चों, ये अदा है तुम्हारे मेरे रसूल की। बिस्मिल्लाह। नाराज हो गए? मैंने बड़ों की तरफ देख इसलिए नहीं कहा कि कहीं वो कहेंगे अब ये कल का बच्चा हमें नमाज सिखा रहा है ना। तो मैंने बच्चों से गुजारिश की, बेटा जो नमाज में खड़े हो, यानी तकबीरतुल इहराम हुई ना, अब हम कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अब अपने हाथ नीचे करने। भाई अब इतना हक तो हमें है ना कि तुम अपना निसाब पढ़ा रहे हो, हम मिंबर का निसाब पढ़ा रहे हैं, है ना। हाथ नीचे रख रहे हैं, ठीक। यानी अब आप खड़े हैं स्टिल पोजीशन में, एंड यू नॉट अलाउड टू मूव, यू शुड नॉट मूव, क्योंकि आप किसी बड़ी हस्ती, दिल है तो बात करो, क्योंकि आप किसी बड़ी हस्ती के सामने खड़े हुए हैं, तो यू शुड नॉट मूव एट ऑल। ऐसे ही है ना, तो आपको स्टिल रहना चाहिए। आप क़याम में ये अदा किसकी है पता है? आलम बसीत में मुस्तफ़ा की। चूंकि वो जूते मुस्तफ़ा बारगाह ये ज़दीद पे
برزاق پرس اسی عالم میں کھڑے کھڑے کوئی تسبیح کرتی رہی. چلے میں نے آگے بڑھوں. قیام نمائندہ ہے رسول کا، رکوع نمائندہ ہے علی کی. اشارہ کرو، شیعہ نہیں جو خاموش رہ جائے. رکوع نمائندہ ہے علی کا، جبھی تو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور چلیں، اگر آپ مجھے یاد دلائیے گا، کل میری کوشش ہوگی. بسم اللہ. کل مجھے یاد رہے گا کہ میں اس آیت کی بھی تفسیر کروں، کیونکہ ہمارے بھی عموماً بالعموم نہیں، آج ہی کر دو، لیکن وہ رکوع کے حوالے سے ہے. اکثر لوگ یہ بھی نہیں سمجھے کہ رکوع والے نہیں. یہ دیکھیے، اللہ تمہارا والے، ٹھیک ہے، رسول تمہارا اور وہ تمہارے ولی. اب رکنا، الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وارکعوا نہیں وہم راکعون. ایسا ہی ہے نا کہ وہ صاحبان ایمان لوگ، معاف کرنا جو ترجمہ ہوا ہے ابھی میں نے وہ سنایا، جو ہونا چاہیے میں نے ابھی وہ بھی سنا رہا ہے. میری طرح دیکھنا، وہ صاحبان ایمان ہستیاں جو ایمان لائی، جو نماز قائم کرتی رہی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی رہی. یہ ترجمہ ہوتا ہے نا. اب سب الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ سب کون کرتے ہیں؟ وہ جو آمنو ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. ٹھیک ہے، اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اب یہاں بھی یہی ہے، آمنو ہے. اب یہی روکنا ہے. اب آپ نے کہا ہے تو خوش ہو رہی ہے، لیکن میں بھی نہ سمجھا پاؤں تو پھر کوشش کرو. دیکھو، عربی زبان کی مجبوریاں اور ہوتی ہیں. کبھی کبھی مصدر ایک ہوتا ہے اور اس میں فاعل الگ الگ ہوتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسے یہ ہے پانی کا ظرف، اس سے سامنے کی کہاں سے لاتا مثال؟ اجازت ہے؟ یہ ہے مصدر شرب سے، شین رے بے. اب جو پیے وہ شارب، جسے پی لیا جائے. ہاں یہی ہے جو تمہارے دل میں آیا، مشروب. اب شارب اس میں فاعل ہے. اب مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی مصدر ایک ہوتا ہے، اس میں فاعل دو ہوتے، اور کبھی کبھی مصدر دو ہوتے، اس میں فاعل ایک ہوتا ہے. مجھے دوسری والی سے بحث ہے کیونکہ بات اس سے آسان ہوگی. اجازت ہے؟ اب دیکھو نا، جیسے ایک مصدر ہے جسے محبت ہے، اسے ایک بار الہی آمین ضرور کہنا چاہیے. ماننے والے ہماری اس ریاست پر خاص کرم فرما، اور بالخصوص اس ریاست کے محافظوں پر بھی اپنا خاص کرم فرما، اور ان میں بھی بالخصوص وہ شخص وہ پولیس رینجرز اسکاؤٹس جو یہاں پر خدمت عزاداری کے لیے کوشاں. مالک کی سب کی مشکلات کو آسان فرما اور سب کی پریشانی کو دور فرما. اب ایک مصدر ہے، جلدی توجہ، عدل. دونوں کا اسم فاعل ہے عادل. اب ایک مصدر ہے عدول، اس کا اسم فاعل بھی عادل. بس زیادہ خوش نہیں ہوگی، میری طرف دیکھیں. عدل کرنا، اگر وہ عدل کے مصدر ہے تو عادل کا مطلب ہے عدل کرنے والا. لیکن اگر عدول کے مصدر سے عادل ہے تو اس کا مطلب ہے حکم عدولی کرنے والا. یعنی اب اگر اتنا ظرف ہو گیا تو میں نظر کروں گا، یعنی اللہ بھی عادل ہے
اور ابلیس بھی عادل ہے. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اللہ عادل ہے عدل کے مصدر سے، عادل کرنے والا ہے. سمجھ آئی؟ اب ابلیس عادل ہے عدول کے مصدر سے، یعنی حکم عدولی کرنے والا. لیکن دونوں کے اس میں فائل ایک ہے نا. اب سمجھ میں آئے گا تمہیں. ایک مصدر ہے امن اور ایک مصدر ہے امان. اگر اور دونوں کا اس میں فائل ہے آمنو. اگر ایمان سے فائل ہے تو ایمان لانے والا ہے، اگر امن سے ہے تو ایمان لانے والا نہیں، امان دینے والا ہے. اب ترجمہ کرو، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور ایمان لانے والے نہیں، امان دینے والا. اور وہ تو نوجوان نے مجھے چھیڑ دیا کہ ابھی کرے اس کی وضاحت. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اجازت ہے کر لے. جو پیچھے بیٹھے تھوڑی حوصلہ افزائی کریں گے، میں آپ کے نصیب سے پڑھ رہا ہوں. میرے سینے میں تو یہ پہلے ہی ہے، وہ بھی آپ کے نصیب سے ہے، لیکن بےتاب بھی تو ہوں زبان تک بھی آئے. تو اب یہ ایمان کے مصدر سے نہیں، حجت کے بارے میں جو ایمان لانے کا عقیدہ رکھتا ہے نا، پہلے تو اسے خود ایمان لانے کی ضرورت ہے. کوئی گھبراہٹ ہے؟ اور اب آیت کہہ رہی ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ زکوٰۃ یا شامل نہیں ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ہیں ہی رکوع والے. آپ وہ جنہیں 3 دن 4 دن ہو گئے اختر عباس کا عقیدہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سر اٹھائے میں اپنے عقیدے کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. اور جو آیا ولایت کرنے مجھے عقیدہ دیا ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس سے پڑھ جاؤں یا اسے گھٹا دوں؟ جو خاموش رہ گئے ہو، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ قرآن سے عقیدہ ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ رکوع والے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ رکوع ہوتی ہے قیام اور سجدے کی درمیانی حالت، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ رکوع والے ہیں، یہ درمیان والے ہیں. ان کے اوپر اللہ ہے، نیچے مخلوق ہے. گھبرا گئے؟ اچھا، وہ جس کے دل میں لمحے بھر کے لیے خیال آئے کہ اختر عباس آج پھر موضوع سے گیا، اس سے کہہ رہا ہوں 10 سیکنڈ کی مہلت دو، اجازت؟ تو قیام کس کا نمائندہ؟ نہیں بابا، رسول. رکوع کس کا نمائندہ؟ اب تو عقیدہ ہے تمہارے پاس قرآن کا. رکوع کس کا نمائندہ؟ علی کا. اچھا، تشہد جو برداشت ہی نہیں ہو رہا دنیا سے، بس میں نے اشارہ کر دیا ہے. میں گھبراؤ نہیں، میں اسے موضوع ابھی نہیں بنا رہا، لیکن تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے نا. لیکن بہرحال تشہد نمائندہ کس کا ہے؟ پوچھو تو جانو. مولا حسن کا. ایک تاریخی فقرہ کہوں، تاریخ کے تناظر میں جو تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں اور خطابت کے قوانین اور مجبوریوں کو سمجھتے ہیں وہ لطف اندوز ہوتے نظر آئیں گے. چونکہ تشہد اس مولا کی ادا تھی عالم وسیع میں، جبھی تو میرے اس امام نے قیام نہیں کیا. واہ واہ واہ، خدا کی قسم اب تو نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو واہ بولو. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ واہ صرف میرا حق ہے؟ واہ آپ کا بھی حق ہے. کیوں، کبھی واہ کی عدد نکالے؟ نہیں. واہ اجازت ہے. 3 ہی تو حرف ہیں، اور 3 تو علی والوں کو فوراً ہی سمجھ آ جاتے ہیں. ہاتھ کھڑا رکھنا، عدد نکالا. واؤ کی عدد ہے 6، الف کے عدد ہے 1. کتنے ہوئے؟ 7. چھوٹی ہے کہ 5. 7 اور 5 آ گیا نا 12 بجا ہوا. اب سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا میں جب بھی علی علی کا ذکر ہو تو مجمع کے منہ سے واہ 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 کی صدا کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے کہ صدائیں علی کے ذکر پہ 2 ہی نکلتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کہیں عشق میں واہ نکل جاتی ہے، کہیں بغض میں آہ نکل.
نہیں ہو گیا؟ یہ آج گھڑی پہن کے نہیں آئی ہے جوش خطابت میں کسی تک پہنچ گئی ہے؟ اب خیر ہو گئی، جو یہاں چلا جائے یہاں سے مانگا تھوڑی جاتا ہے۔ نصیب والا ہے جس کا کچھ بھی فرش قبول کر لے۔ اچھا، قیام کس کا نمائندہ؟ میں آپ نوجوانوں میں نے شروع کر دے دی ہے، اب ذرا سا سوچ دے نا میری طرف، قیام کس کا نمائندہ؟ رسول اللہ جیو، رسول کا رکوع، صدقے، تشہد، اب دیکھ لو اپنا نصیب، سجدہ نمائندہ ہے حسین کا۔ رک جاؤ، تم نے داد دی ہے، اب تمہارا حق ہے کہ میں اس کے اوپر بھی تمہیں تحفہ دو۔ آؤ اب سجدے کے بھی عدد نکالے، سین جیم دال ہے، سین کے 60، جیم کے 3 63، دال کے 4 67، چھوٹی ہے کے 5۔ نہیں، نتیجہ تو ابھی دینا ہے۔ سجدے کے عدد علی والوں 72 نکلے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر حسین 55 میں کسی کی پشت پہ آ جائے اور وہ محمد ہو تو محمد پہ بھی 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا واجب ہے۔ دعا ہے کہ آپ کا ہر دشمن کور ہو جائے، رشتے کا ہر پتھر چور ہو جائے، بلکہ کربلا قریب ہو جائے، ہر بات دور وہی ہوتی ہے قیام حسن سجدہ اپنا دل نیت نمائندہ ہے بدول کے۔ اللہ اکبر، کیوں نیت نمائندہ بدول کی ضائع نہ کرنا؟ پوچھو کیوں؟ اب سمجھ میں آ، چونکہ نیت نمائندہ بدول کی ہے جبھی تو پردے میں رہتی ہے، اور سوال کرنے والا اتنے پردے میں کہ خود صاحب نیت بھی اپنی نیت کو نہیں دیکھ سکتا۔ میٹنگیں کر رہے ہیں نا، وہ ادھر ادھر ہڑا ہڑی کٹ پیس چربا۔ اب آؤ، تم نے شاید میری عمر دیکھ لی، جبکہ تمہیں پتہ ہی یہاں تو عمر دیکھنا ہی نہیں ہے۔ والے کی کیا ہے؟ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے عموماً کہ نوجوان اجتماعی اعتبار سے کسی عدد شر کی راہ پر گامزن ہو جائے، ترقی کریں، اپنی میں ترقی کریں، اور ممبر ایک پلیٹ فارم ہے۔ اور بہت بار لوگوں نے مجھ سے کہا درباز تم اتنی کیا کہتے ہیں کیپیبلٹیز کے ساتھ عالم مالکوں نے نوازا ہے، تو ممبر پہ وہ باتیں بھی کرو
تو میں کہتا ہوں بابا اگر مجھے کرنٹ افیئر کا شوق ہے تو میں کسی چینل میں سی وی ڈال کے آ جاتا ہوں، مجھے تو وہی بیان کرنا ہے جو پالانوں کا ممبر سجا کے مصطفیٰ نے کیا. اور یہ ہو رہی ہے عشق علی کی برسات. کیا ہو رہی ہے؟ اچھا جو خاموش ہے، نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی، برسات ہو رہی ہے نا. لیکن یاد رکھنا برسات کے بعد نکلتے ہیں ادھر ادھر سے کیڑے. آج تم سمجھ گئے ہو تو بے شمار. اچھا وہ آپ نے بے شمار تک پہنچا دیا تو مجھے اس موضوع کو مربوط کرنے کے لیے سجدہ، نمائندہ، قیام، رکوع، نیت، پھر وہ احد. اجازت ہے سارے ادھار ایک ساتھ ہی اتارنے کی کوشش کروں؟ اجازت ہے؟ دیکھو احد اور ہوتا ہے اور واحد قابل تقسیم ہوتا ہے، احد قابل تقسیم نہیں ہوتا. لیکن اگر علم العدد کی روشنی میں احد کے عدد نکالو تو الف کا 1 ہے کہ 8 اور دال کے 4. کتنے؟ 1 8 4 یعنی 9 4 کتنے؟ 13. یہ کیسے ہوا؟ اگر 14 ہوتے تو میں نعرہ لگوا دیتا. نہیں نہیں نہیں، ایسے کیسے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اگر 14 ہوتے تو میں تو نعرہ لگوا دیتا. مالک یہ تو احد کے عدد ہیں 13. اب میں نے کھولی لغت جسے عربی میں کہتے ہیں المنجد، انگریزی میں کہتے ہیں ڈکشنری. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ نہ اپنی ذات میں سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے. میں سب سمجھو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب میں نے احد کے جب عدد نکالے وہ نکلے 13. میں نے بہت سوچا مالک ہمارے معصوم 14، ہم بھی 14 سے 14 فوراً ہی نتیجہ دے کے حیدر حیدر کراتے ربط مصائب اور علی علی. لیکن جب لغت کا سہارا لیا، اشارہ جو سمجھے گا سلام کرتا ہوں اسے خدا کی قسم، زبردستی نہیں، جو واقعی سمجھے. احد کے عدد ہیں 13 اور آخر میں منجد نے لکھا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. قربان جاؤ گے اس کے جسے سمجھ میں آ رہی ہے یہ باتیں. احد استعمال ہوتا ہے، میں نے پڑھنا ہی نہیں تھا. احد استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ مذکر کے لیے. اس کی مؤنث ہوتی ہے. اب اس کے بعد مذکر مؤنث پڑھاؤں کیا؟ پڑھاؤں نہیں، جیسے میں پڑھاتا ہوں ایک بار کوشش کروں. اب دیکھو مردوں میں جو سب سے چھوٹا ہوگا اسے صغیر کہتے ہیں، چھوٹے. جو سب سے چھوٹا ہے بسم اللہ کیا ہے؟ اصغر. جو سب چھوٹا چھوٹے کو کہتے ہیں، صغیر کو کہتے ہیں چھوٹا. لیکن جو سب سے چھوٹا ہو اصغر اور جو بڑا ہو وہ کبیر. جو سب سے بڑا ہو جبھی تو کہتے ہیں اللہ اکبر. قربان جاؤں ماتمیوں جو اشارے سمجھتے ہیں نا وہ ہر کسی کے بس کا روگ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا اللہ اکبر یعنی اب اس سے بڑا کچھ نہیں، اکبر. لیکن اس کی مؤنث ہے کیا؟ کبرا. اچھا میں اور تم تو ان ناموں کے قربان چلے جائیں، لیکن عربی میں اکبر کی مؤنث ہے کبرا. اصغر کی توجہ، اصغر کی مؤنث ہے صغرا. ایسا ہی ہے نا. اچھا مردوں میں جو سب سے عظیم وہ اعظم، اور عورتوں میں جو سب سے عظیم ہوگی عظما. کیا کہنے پھر سنیے، اصغر صغرا، اکبر کبرا. دے دو میرا ساتھ. اعظم میں تو صبح تک انتظار ہوگا جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہے. اعظم عظما. اسی طرح احد مذکر ہے، اس کی بھی مؤنث ہے احدا. اب مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے انہا لِإِحْدِ الْكُبَرِ، یہ کبرا بیویوں میں احد ہے.
چلو میں نے اشارہ کر دیا. لیکن اب اسی طرح جو سب سے حقیر ہوگا مردوں میں اسے کہیں گے ادنا. یہ آپ کو لطف آئے گا میں نے یہ زحمت کیوں کی ہے. کیا کہیں گے؟ ادنا. اور جو عورتوں میں سب سے پست ہو اسے کہیں گے دنیا. میں نے بہت سوچ دیکھے, میں پھر نظر دوڑا لیتا ہوں. ابھی بھی مجھے کوئی کون نہیں ملا جس تناظر میں میں کہنے چاہ رہا ہوں جو سمجھا ہو. ادنا کی مؤنث ہے دنیا. دنیا کہتے ہیں پست ترین درجے کی عورت کو. اب سمجھ میں آیا علی والو, چونکہ دنیا صیغہ مؤنث کا تھا جبھی تو دینے والے نے طلاق دے دیا. اب میں نتیجے پہ ہوں اور تم نے تھکن کا اظہار کر دیا. ذرا سا اگر بیدار ہو گڑائی بھرو تو میں تمہارے حوالے کروں نتیجہ. اب جو مردوں میں سب سے قریب ہوگا, تو اتنا قریب بیٹھا ہے ممبر کے, بتاؤ کیا ہوگا؟ اقرب. اور جو عورتوں میں سب سے قریب ہوگی اسی کو تو کہتے ہیں قربا. آ رہا ہے یاد؟ نہیں کیا کہتے ہیں؟ قربا. چلو میں آیت پڑھتا ہوں شاید کچھ یاد آ جائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قربا تو کہتے ہیں محمد کی قریب ترین مستور کو, کیونکہ قرب اقرب کی مؤنث ہے اور قرب اس کا مصدر ہے. اب دکھاؤ جو مسلک سے تعلق رکھنے والا نمازی ہو, 5 وقت کا ہو یا 10 وقت کا, دکھاؤ کوئی ایک نمازی جس کی نیت ایسے نہ ہوتی ہو کہ میں اتنے رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. نیت نمائندہ بطول کی. لگاؤ نعرہ, کیوں رک کیوں گئے؟ لگاؤ نعرہ. نوجوانوں تمہیں تمہارا مزاج سناؤں میں, موضوع سے تو نہیں ہٹ رہا, ابھی تک تو نہیں ہٹا موضوع سے. اور خدا کی قسم یہ کل جس ہستی کی میں یہاں مصائب سنا کے گیا ہوں تمہیں, وہ جس میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی, لیکن جس کی ذات کے جس کے تعارف میں یہ کہہ دینا کافی ہے کل یا پرسوں کہ وہ حسین کا سفیر ہے. کیا ہے؟ اور وہ جو بچے نے لڑکے نے بے شمار کہا تھا, تبھی مجھے کوئی بے شمار یاد آ گئے. جس نے اپنے مصائب نہیں پڑھا, اپنے دربار میں بلایا تھا حسین کے شعر کو. میں تمہیں آج فضائل سنا رہا ہوں سفیر حسین کی. اگر تمہارا دل ہوا آج تو کل یہیں سے اس کا خطبہ بھی سنا دو گا, اگر دل ہوا تو. لیکن پہلے یہ منزل تو طے کرو کہ مسلم جو تعارف کروا رہے ہیں ان 2 ہستیوں کا جن پر جب سے یہ مجلس شروع ہوئی گفتگو ہو رہی ہے, یعنی اختر کی زبان میں وہ سرور ہوگا یا مسلم کی زبان میں وہ سرور ہوگا. تمہارا فیصلہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ مسلم 1000 گنا بہتر, کیونکہ حسین کا مسلم ہی تو ہے وہ جو صحیح مسلم ہے. ایک منٹ جو خاموش ہو گئے وہ یا تو حیرت کی خاموشی ہے یا پھر انہیں واقعی اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے کہ یہ خطیب تو احساس ہی نہیں کر رہا ہے, اس کے آگے مائک رکھ دیا ہے اور ہمیں کوئی دیا ہوا بھی نہیں ہے. گھبراہٹ تو رہی. آپ فرش آزاد پر بیٹھے ہیں, یہاں سے بولا ہوا تو کونین سنتی ہے. آپ کو خیر سے ہم جیسے کمزور لوگوں کی طرح مائک کی کیا ضرورت ہے. میں تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو میرے لیے, میری نسلوں کے لیے, میرے ماں باپ زندہ ہیں, مالک ان کو صحت تندرستی کے ساتھ میرے سر پہ قائم دائم رکھے. کوئی فقیر, کوئی موالی, کوئی مومن یہ دعا دے دے میری ماں بہن تو میرے لیے, اور مجھے زندگی میں اور کیا چاہیے. اجازت ہے؟ اب مسلم زنجیروں میں جکڑے ہوئے جب لائے گئے نا, سنبھالنا اپنے آپ کو, فضائل نہیں. اس کے دربار میں خدا کی لعنت ہو اس بے غیرت پر, وہ جس کا نام عمر سعد ہے. ایک منٹ, جو خاموشوں کے تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں, وہ مصالحت کا دور ہے نا, کہیں سیٹنگ تو نہیں ہو کر آدھی کسی نے. جب آیا نا اس کے دربار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا شیر حسین کا,
پڑھنا ہی نہیں جانتا اسے. یہ تو جو ہیں تیور سننے والوں کے نصیب سے ہیں. اور یہ آیا اپنے تخت پہ بیٹھے. اچھا بدبخت سمجھ رہا تھا کہ حکومت اس کی ہے. میں یہ سبب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے مجمعی ایسا بیٹھا ہے کوئی ضائع نہیں ہونے والا. اور بس میں تو اشاروں میں کہہ جاؤں گا, اگر آپ نے مجبور کیا تو پھر تفصیل, ورنہ علی علی. واجب تو میں بھی پڑھ چکا ہوں, نفل چل رہے ہیں, اجازت ہے. اور مسلم کو جب اس دربار میں لے کر آئے تو اب اس نے پہلے تو اس کی بے غیرتی دیکھی. میں لفظ سے بے غیرتی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں. بے حسی نہیں, بے غیرتی ہی بنتا ہے یار, کیونکہ اپنے تخت پہ آ کے بیٹھا اور پورے دربار سے الیک سلیک الیک سلیک کرتا رہا. قسم نہیں دیکھا عقیل کے بیٹے کی طرف. وہ تو ہم سے پوچھو نا, تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ حسین کے شعر سے آنکھ ملاتا. جیو حیدر جیو, میری طرف دیکھے. میں بھی اگر پورے مجمع سے حیدر حیدر نہ کرواؤں تو مجھے اس گھرانے کا نوکر ہی نہ کہنا. آج اجازت ہے, بس اب آخری بار اجازت مانگ رہا ہوں. اب میں شروع ہوں, اب جیسے نظر آئے وہ پیچھے پیچھے آئے. اب ابن زیاد کی طرف جب نگاہ پڑی مسلم کی, یا جب اس کی ہمت ہوئی, یا خیر سے کہہ دوں جب مسلم کا ارادہ ہوا کہ اب یہ مجھے دیکھے, میں قربان چلا جاؤں کہ جو کیفیت میری ہے اس وقت وہی تمہاری بھی کیفیت ہے. اور ابھی ابن زیاد مسلم کی طرف دیکھے گا, مسلم حسین کی بیعت سے دستبردار ہو جا اور میری بیعت کر. نہیں ہو رہا نا برداشت؟ جب مجھے اور تم سے نہیں ہوا تو مسلم نے کیا کہا ہوگا؟ اس کا ہاتھ ہوا میں تھا, اس نے کہا حسین کی بیعت چھوڑ اور میری بیعت کر. دیکھو پہلا چولہا تو وصول کرتے ہو تو اگلا, وصول کر لیا تو دوسرا, اور پھر علی علی. اجازت ہے. مسلم نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, ابن زیاد جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ ہاتھ خلاصت کے ڈھیر پہ کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں تم تھک گئے ہو. مسلم نے تو ابھی بیان شروع کیا. تو نہ جو پیچھے بیٹھے میرا ساتھ, آج جتنا جلدی سنو گے تو میں جلدی جانے بھی دیتا ہوں, ورنہ خدا کی قسم آج جو تیور مجھے محسوس ہو رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آج لگوا دو تالے. علی مولا, آج ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ تم ادھر والے ہو یا علی ولی اللہ والا. جا ولی 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 ولی. او جو ولی ولی کے نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی جان لے کہ ولی کی تعریف بھی یہی ہے جسے آیت یاد ہو, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, یہ میں نہیں کہہ رہا, آیت کہہ رہی ہے, یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم, انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا, ولا هم یحزنون, نہ دنیا کا بڑے سے بڑا غم انہیں محزون کرتا ہے. تبھی جو دربار میں آیا ہے یہ ولی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پتہ نہیں لطف آ رہا ہے یا نہیں. تم نے حق ادا کیے سے دوسرے جملے کے مستحق ہو. کہا مسلم کیا کہتے ہیں, ابن زیاد جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ اب جب حسین کے شعر کے بدلے وہ تیور دیکھے نا, میں نے روک لیا اپنا جملہ, ہو سکے تو بعد میں پوچھ لینا میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. لیکن جب حسین کے شعر کے تیور دیکھے نا, اس نے بھی اپنا لہجہ بدلا. کہنے لگا مسلم اگر تو نے حسین کی بیعت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا تو میں نے تیرے لیے موت تجویز کر دی ہے. سر اٹھانا. مسلم ابن زیاد کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہتے کون سی موت؟ وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے. علی مولا پہچانو تمہارا تعلق کس حسین سے ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر. نتیجہ دینے لگاؤ, دے دو میرا ساتھ. جب جب تم نے حیدر حیدر کہا نتیجہ میری توقع سے اوپر ہی آیا. کیوں نہ آئے, حیدر تو کہتے ہی اسے جو آتا ہی اوپر سے ہے. چلو تم نے حق ادا کر دیا.
اور جیسے ہی مسلم نے کہا نا کون سی موت؟ وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے. اگلا فکر سے بھی بڑا تحفہ ہے ان حالات میں. علی والو بڑی سرزمین بڑی جانے نہیں ہے سرزمین میں. دیور تو دیکھو مومن اپنی قدر تو پہچ. پہلے تم یہ تو پتا کراؤ کہ تم کیا ہو. دنیا کو پتا نہیں چلا مومنین کیا ہیں اور چلے بھونکنے امیر المومنین پہ. میں تو حق میں ہوں بیٹھا ہوں کون سا کہہ کے چلا گیا. مسلم سے تو یہی سیکھا ہے دربار کسی کا ہو حکومت علی کی ہوتی ہے. دوں تھک تو نہیں گئے دو نتیجہ. لیکن عموماً لوگ اگر داد دیتے تو پھر اس کے اوپر داد نہیں دے پاتے. اور میری خواہش ہے چونکہ مسلم نے جملہ ہی اتنا حسین کا ہے. جب نے کہا کون سی موت؟ وہ موت جو جب مسلم نے کہا وہ کون سی موت جو موت ہم سے ڈرتی ہے. ابن زیاد دیکھو ابن زیاد تو بھی سن. تو ہی نہیں تو بھی سن اور تیرے کرائے کے یہ حوالی بھی سنے کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں. لے لو سانس ابھی بھی نتیجہ اور دے رہا. لے لو سانس کیونکہ پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ پیروں پہ کھڑا ہوں کیونکہ بات ہی مسلم وہاں تک لے گئے. اب ابن جان کہنے اچھا تجھے موت کب آئے گی؟ جب تو چاہے گا. تو مسلم کہنے لگے کوئی شک کوئی شک آزما کے دیکھ لے. تب ابن زیاد نے کہا ہے تو اس کا پڑھایا ہوں جس نے جو اللہ سے بھی باتیں بغیر واسطے وسیلے کے کرتا. پتا نہیں میں آج اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں میری طرح دیکھ لا. اور اب ابن زیاد نے کہا اچھا مسلم یہ بتا تو کب چاہے گا کہ تجھے موت آ جائے؟ بس اسی سے مجھے فیصلہ ہو جائے گا پڑھانی ہے ورنہ کافی ہے. مسلم کہتے ابن زیاد سن مجھے اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک میں تجھے اور تیرے ان کرائے کے حوالیوں کو یہ نہ بتا دوں کہ حسین کہتے کسے ہیں. یہی تو ذمہ داری ہے میری اور تمہاری اس دنیا میں. اللہ نے زبانیں دی جوانیاں دی بتاؤ تو زبانیں کو حسین کہتے کسے ہیں. اب ایک جملہ سنو مسلم نے کیا تعارف کروایا ہے. معرفت آل یاسین مسلم سے بہتر کہاں سے لیتا اختر عباس. آپ جناب مسلم کہتے ابن زیاد میں مسلم عقیل کا بیٹا تم ہی ہو اس کے حقدار اور کوئی نہیں ہے. میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن عبد المناف کا سفیر بن کر آیا ہو کہ جس کی ماں اگر عالم ارواح میں تسبیح نہ کرتی تو آدم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کون ہے. لو نتیجہ تو لو. ارے سیال کوٹ والا یہی تو روک کر قسمت علی اور بطول پہ رش کرنے کو جی جاتا ہے کہ ایک اگر تسبیح نہ کرے تو عرش والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کون ہے. دوسرا اگر سجدہ نہ کرے تو فرش والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ مل کے علی حق علی حق. صدقے سجدے سجدے جس کے نمائندے ہیں تم اسی کا سجدے میں سر کاٹنے چلے آئے. چھوڑ دی تم نے اپنی اپنی ریاستیں. کوئی مال کی حوث میں کوئی زر کی حوث میں کوئی عہدے کی حوث میں کوئی شہرت کے شوق میں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ جسے کاٹتے رہے وہ شہرت کسی اور کی تھی. پردہ ہے. نہیں آئی وہ دن نہیں آئی وہ رات نہیں آیا قیامت کا سب سے بڑا دن یعنی ابھی 10 محرم نہیں ہے. نہیں سنا رہا میں تمہیں تمہارے مالک کی شہادت.
تڑپتے ہوئے چہرے دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ شہادت کا ارادہ سن کے جو مومن رو دے، نہ جانے وہ شہادت سنے گا کیسے۔ روایت آج اختراباد زیدی نے شاید اس اشرح اللہ کا سب سے مختصر ترین مصائب سنانے لگا ہوں، لیکن مولا جانتے وہ روایت ہی ایسی ہے کہ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے نا تو پوری پوری رات عزادار سو نہیں پاتا ہے، لیکن قربان جائیں اس عزادار کے نصیب کے جو رات نہ سوئے اسے صبح تو نیند آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو یہ سنا ہے کہ علی کی بیٹیاں جب سفر پہ گئی ہیں تو کچھ بغیرتوں کی تو بقایا ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ تازیانہ لے کے کھڑے رہنا، حسین کی بہن کو نیند نہ۔ اجرکم علی اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تمہیں چوٹ لگ گئی ہے، مجھے معاف کر دینا، میرا ارادہ نہیں تھا، یہ لفاظی نہیں ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ مالک تمہیں صبر عطا فرمائے، محمد و آل محمد تمہیں صبر عطا فرمائے۔ یہ سب محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے نا۔ یہ کلیجہ جو روز منہ کو آ جاتا ہے، جو پھٹ جاتا ہے، جو سجاد کے آنسوؤں کو یاد کر کر کے، ایسا ہی ہے نا، جو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے یہ صرف اس لیے کہ مجھے اور آپ کو محمد اور اولاد محمد سے محبت ہے۔ اور کائنات میں ہر مخلوق، یہ میں سنا رہا ہوں اپنے برادران اہل سنت کو، کہ کائنات میں ہر مخلوق اپنا مقدمہ سب سے پہلے جس کی بارگاہ میں لے جانا چاہتی ہے وہ ذات محمد ہی کی تو ہے۔ اب روایت میری نظر سے گزری کہ اسی طرح 2 عرب اپنا ایک مقدمہ لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے۔ گن کے منٹ 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں سنانا میں نے یہ قصہ، لیکن یہ زندگی بھر نہیں بھولنے والا کیونکہ یہ سختی اتنا ہے۔ اب 2 عرب تھے، ایک اونٹ تھا اور دونوں نے ایک اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ دوڑتے ہوئے آئے رسالت ماں آپ کے دروازے پر، حضور مسجد میں تشریف فرما۔ سلمان سے کہا سلمان جا دیکھ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلمان گئے، حوصلے سے سننا، واپس آئے، کہا یا رسول اللہ 2 عرب ہے، ایک اونٹ ہے، دونوں کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی مہار، دونوں کہہ رہے ہیں یہ اونٹ میرا ہے، فیصلہ رسول سے کروا لو۔ ابھی بھی کوئی نہیں پہنچا اور اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا تحمل سے۔ حضور باہر آئے، کچھ لمحہ توقف کیا، اس سے پہلے کہ رسول کچھ کہتے ایک عرب آگے بڑھا۔ اب میرے ہاتھ جڑ گئے اور آگے کہتا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور نے دوسرے کی بات نہیں سنی اور کہا، ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اب رسول نے کہا بھی آئی دلیل، تو کہہ رہا ہے کہ تجھے یقین ہے، کس دلیل کے مطابق؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یقین ہے اور اتنا یقین ہے کہ اگر آپ ابھی اسی اونٹ کو نہر کر دیں، پتہ نہیں کون اشارہ سمجھ رہا ہے، اور اس کی کھال کو اتارے تو مجھے یقین ہے اس کے سینے پہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا۔ حضور کچھ دیر میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، حضور کچھ دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے میری مائیں بہنیں حوصلے سے سنے، حضور کچھ دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کہا سلمان اونٹ کو نہر کر دیا جائے۔ اونٹ کو ذبح کیا، اس کی کھال کو اتارا، اب جو دیکھا تو اس اونٹ کے سینے پہ بہت بڑا داغ۔ حضور نے اس گوشت کے ٹکڑے کروائے اور سارا گوشت اس کے حوالے کر دیا اور جاتے ہوئے شخص سے کہا بس یہ بتا کہ تو علم غیب تو نہیں رکھتا؟ پتا نہیں تم سے برداشت ہوگا یا نہیں، اب 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کہا تو بتا تو علم غیب تو نہیں رکھتا؟ پھر تجھے کیسے پتا کہ یہ اونٹ تیرا ہے اور اس کے سینے پہ داغ ہوگا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا بھی مجرم ہوں۔ حضور کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اس کا برداشت کرنا، یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ جب آپ اسے نہر کر کے اس کی کھال اتاریں گے تو اس کے سینے پہ داغ ہوگا، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کا ایک بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا تھا۔ ایسے آنکھوں والا بات کرو، مصطفیٰ نے حسین کو چھوا۔ سلمان کہتے یا رسول اللہ حسین کے پاس، کہتے تو نے سنا نہیں اس کے سامنے ایک بچہ مارا گیا، ارے میرا حسین کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا جنازہ۔
الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين